الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم مہمانان کرام، ذمہ داران مدرسہ، موقر اساتذہ اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے مقامی نوجوان اور طلباء کے سرپرست والد اور والدہ اور میرے عزیز طلباء کرام، میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ وقت اور یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے، اور آج کے زمانے میں علم کے لیے یا علم پر ابھارنے کے لیے بہت زیادہ کہنا نہیں پڑتا ہے. ایک عجیب سا کمپٹیشن ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ عربی سائیڈ میں ہو، چاہے وہ انگریزی سائیڈ میں ہو، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو. اور آج سائنس AI تک پہنچ گئی ہے، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ جرائم میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوا ہے. پہلے کے چور بیکورڈ چور ہوتے تھے، خالی نقب لگاتے تھے دیوار میں سوتی ہوئی رات میں، اور آج معمولی سا ڈیجٹ گھما کے وہ آپ کا کروڑوں کا بیلنس یہاں سے وہاں کر دیتے ہیں. اور بڑے بڑے جرائم بھی دنیا میں ہو رہے ہیں. پہلے محدود پیمانے پہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، اس وقت عالمی پیمانے پہ انتہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جنگیں ہو رہی ہیں. اور پہلے صرف گنہگار ہی مارے جاتے تھے، آج کل تو کٹورا لیے بھیک مانگتے ہوئے کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترستے ہوئے بچوں پر حملہ کیا جاتا ہے میزائلوں سے. یہ دنیا کی ترقی ہے. ایسے عالم میں دینی مدرسوں کی یہ تعلیم اور اس کا جو نمونہ آج ہم لوگوں نے دیکھا، الحمدللہ، اس سے دل بہت خوش ہوتا ہے. لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے دل میں کہ اسلام میں دینی تعلیم کی اور دنیاوی تعلیم کی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق اس میں نہیں ہے. جتنی سائنس اس وقت ہے اس کے موجد یا اس کے بنانے والے مسلمان علماء رہے ہیں. اگرچہ ان لوگوں کا دین اور عقیدہ کے میدان میں بہت کام نہیں رہا، لیکن ایسے ایسے حساب ان لوگوں نے بنائے الجبرا وغیرہ والے کہ آج جو چاہے چندریان 3 ہو، چاہے دنیا بھر کے سیٹلائٹ ہوں، یہ جب ٹائمنگ فکس کر کے اترتے ہیں وہاں پہ لینڈنگ کرتے ہیں تو یہ ٹائمنگ کا حساب اور ان کی حرکت کا، ان کے چلنے کا یا سیاروں کی گردش کا جو نظام ہے، یہ مسلمان سائنسدانوں نے اس کو بنایا ہے. اس میں ہر غیر سب اس کا اعتراف کرتا ہے، لیکن بنایا ہے نہیں، بنایا تھا ایک زمانے میں. کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام میں نہ پہلے نماز کا حکم نازل ہوا، نہ کسی اور عبادت کا حکم نازل ہوا. سب سے پہلے اگر نازل ہوا حکم تو علم سیکھنے کا حکم نازل ہوا، اور اس علم میں دنیا کے تمام علوم آتے ہیں. اگر وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں ہو تو اس کی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ اقرا پڑھو. ایسا نہیں کہ صرف پڑھو، بسم ربک الذی خلق، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اس علم کو پیدا کیا، تمہاری روزی کو پیدا کیا، تمہاری ترقی کو پیدا کیا، اس رب کا نام لے کر کے پڑھو. تو ایسا عالم کو انگلش میں سائنٹسٹ کہتے ہیں. جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں علم کا جو ڈکشنری میں، انگلش ڈکشنری میں معنی ہے، اس کا معنی ہے سائنس. اور اگر اپنی دیہاتی زبان میں بات کریں تو اس کا معنی ہے جاننا، کچھ بھی جاننا. جب چھوٹے ہیں تو چھوٹی چیزیں جانتے ہیں. اگرچہ ان کے ٹاپکس آج بہت بڑے تھے، جن لوگوں نے رٹ کے تقریر کیا، بہت بہترین تقریر کیا، لیکن ان کے قد سے، ان کی عمر سے بڑا یہ ٹاپک تھا.
ابھی 2-4 سال بعد انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آئے گا، لیکن موضوع کا یا ٹاپک کا انہوں نے حق ادا کیا. تو یہ کوششیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بڑے بڑے علی گڑھ یونیورسٹی اور بڑے بڑے ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد یہی مدرسے اور یہی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کلاسز کے. اور الحمدللہ اس وقت تعلیم کا گراف بہت اونچا ہوا ہے، چاہے وہ عربی تعلیم ہو، چاہے وہ معاون تعلیم ہو اس کے، یا ریسرچ کے فیلڈ میں جو تعلیمات ہو رہی ہیں، یا میڈیکل سائنس میں جو تعلیمات ہو رہی ہیں، اس میں پوری دنیا میں الحمدللہ مسلمانوں کا آج بھی کردار ہے اور پہلے بھی تھا، اور مردوں کا بھی کردار ہے، عورتوں کا بھی کردار ہے. اگر میں اپنی بچیوں سے پوچھوں تو شاید ان کو علم نہ ہو کہ چندریان 3 میں کتنی مسلمان لیڈیز تھیں، نہیں معلوم ہوگا، لیکن تھیں اس میں لیڈیز مسلم لڑکیاں چندریان 3 میں. اس کا جو اسرو کا ابھی ہیڈ ہے بیچارے کو کل آیا کہ کینسر ہو گیا اس کو اور اس کا سرجری کرا ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان مدرسوں کو یا اس جیسے پرائمری اداروں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. جیسا کہ بعض ہمارے اساتذہ نے تعریف کیا کہ پہلے کی بنسبت بہت ترقی ہے، اور ترقی ایسے ہی ہوتی ہے، ترقی ایسے ہی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ہوتی ہے. یک بیک جو چیز حاصل کر لی جاتی ہے وہ پورے اس میں بہت سی سائیڈ ایفیکٹ رہتے ہیں. تو یہ پروگرام بہت کامیاب رہا الحمدللہ. اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے بمبئی آتے تھے لوگ تو یہی مشہور تھا کہ جاؤ گے تو چاقو مار کے آپ کا بیگ چھین لیں گے، آپ کا پرس چھین لیں گے، یہ تھا، اور یہ ظلم ہے وہ ظلم ہے. لیکن بمبئی عجیب و غریب چیز ہے. میں وہاں جب بھی جلسے ہوتے ہیں گاؤں کی طرف میں جو بمبئی کے لوگ یا واپی کے لوگ کراتے ہیں تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں دولت لے کے آتے ہیں تو بمبئی کی تعلیم کا سسٹم بھی لے کر کے آئیے. آج یہ بمبئی میں خاص طور سے مہاراشٹر میں جو علم کی اہمیت ہے، چاہے وہ اردو ادب کی ہو یا انگلش میڈیم کی ہو یا ڈاکٹری میں ہو، سب میں مسلمانوں کا بہت زبردست کردار ہے اور بڑے بڑے ادارے ان کے موجود ہیں الحمدللہ. خود عربی دنیا میں بمبئی میں جس معیار کی تعلیم ہو رہی ہے وہ اپنے یو پی میں نہیں ہو رہی ابھی، اگرچہ ہمارے علماء کرام یو پی سے پڑھ کے آئے ہیں. اور ایک زمانہ تھا اور آج بھی ہے پورے کرناٹک میں، پورے تلنگانہ میں ہر جگہ سلفیہ کے فارغین، ہر جگہ سلفیہ کے فارغین، اہل حدیث اداروں کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن اب یہ علم الحمدللہ عام ہو گیا ہے اور پورے ہندوستان میں اس سے نکل رہے ہیں لڑکے لوگ اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. خود اگر کوئی اس وقت یہ ترقی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عربی میں فارغ ہو گیا ہے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے یا ریسرچ اسکالر بننا چاہتا ہے یا ڈاکٹری کے جتنے شعبے ابھی ہمارے بمبئی میں ہم نے دیکھا الحمدللہ، جو بمبئی آئے تھے یہ روزی روٹی کمانے کے چکر میں، اللہ کا شکر ہے ان کی لڑکیوں نے، کتنے لڑکیوں نے نیٹ کا امتحان پاس کیا اور ٹاپ کیا ہے جو آئے تھے روزی روٹی کے چکر میں. لیکن بمبئی کا یہ فائدہ ہوا کہ بمبئی وہ بمبئی نہیں رہی. جب میں گاؤں میں تقریر کرتا تھا کہ بمبئی میں اتنی ترقی ہے اور ساتھ ساتھ دینداری بھی ہے تو نوجوان تعجب کرتے تھے. ابھی ایک نوجوان آئے تھے میری بیماری میں، میرے گھر پہ تھے وہ، تو کہنے لگے ہاں چچا آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہاں جتنی مسجدوں میں دیکھا الحمدللہ داڑھی والے نوجوان بھرے ہوئے ہیں. اور اس سے زیادہ کی بات میں یہ بتاؤں کہ یہاں کے نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں مل رہا ہے، کوئی بھی نہیں. میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. ایک مؤذن صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اعتکاف میں بیٹھتے تھے. گاؤں میں کسی کو نصیب نہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی، جبکہ یہ تلولی وغیرہ میں 3 4 مہینہ ویٹنگ لسٹ میں نام رہتا ہے کہ شاید آپ کا نام آ جائے اعتکاف بیٹھنے میں. تو دینداری بھی ہے اور علم بھی ہے الحمدللہ، اور مال اور دولت کی ترقی بھی ہے، اور یہ سب اسلام کا حکم ہے الحمدللہ. اسلامی نہیں کہتا کہ دستے سوال پھیلاتے ہوئے وہ پلیٹ اور کٹورا لیے ہوئے جگہ جگہ بیٹھے رہو. لیکن بدقسمتی سے جس امت کو کہا گیا تھا کہ کسی سے کچھ بھی مت مانگنا، بھوکے مر جاؤ اللہ کو منظور مانگنا نہیں. ابو ہریرہ مدرسہ صفہ میں پڑھتے تھے اور بھوک کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. تو لوگ جب پوچھتے تھے تو کہتے تھے مجھے مرگی کی بیماری ہے، لیکن کسی سے مانگتے نہیں تھے. لیکن وہ قوم آج ہر اسٹیشن پر، ہر چوراہے پر ٹوپی اور برقع میں وہ قوم نظر آئے گی. علم میں بہت کم نظر آ رہے ہیں. لیکن میں یہ خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ علم میں جہاں ہر طرح کی ترقی ہوئی ہے وہاں میں ابھی میں گئے تھے علی گڑھ میں، میرا کینیڈی ہال میں لیکچر تھا اللہ کی توفیق سے.
تو اس میں بعد میں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ جب انہیں پتا چلا کہ میں مدرسے کا ناظم ہوں تو انہوں نے بتایا کہ آپ بچیوں کے پیپر بھیجیے، ہم یہاں میڈیکل میں ان کا داخلہ کرائیں گے۔ ابھی اس سال جامعۃ الفلاح دلیر گنج سے 6 بچیاں ہمارے ایریے کے پاس ہوئیں، وہ گئیں علی گڑھ میں ایڈمیشن کے لیے، اس میں سے 5 کا میڈیکل میں ہوا۔ میرے خاندان کی ایک لڑکی، اس کا میڈیکل میں نہیں ہو پایا تو اس نے اسلامیت میں لیا، اور رامپور سے پڑھ کے میرے گاؤں کی 2 لڑکیاں آئی ہیں رامپور میں، وہاں علی گڑھ میں، وہ اسکالرشپ پا رہی ہیں عربی سائڈ سے 35,000 روپے مہینہ اسکالرشپ پا رہی ہیں۔ اور میرے گاؤں کی ایک لڑکی نے ٹاپ کیا تھا 12ویں میں یا 10ویں میں، یہ لوگ جانتے ہیں، ان کے گھر کے پاس ہی وہ روڈ، پورے گاؤں میں گورنمنٹ نے روڈ بنوایا، ایک لڑکی نے پورا یو پی ٹاپ کیا تھا، اس کی وجہ سے میرے گاؤں میں پورا ڈامر روڈ بنا ہے۔ علم کی اتنی وسعت ہو گئی الحمدللہ کہ آج کسی کے پاس بہانہ نہیں کہ میں علم حاصل نہیں کر سکتا، اور آسان بھی ہو گیا ہے۔ ایسے سے فنڈ ملتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہے، لیکن میں نے دبئی میں بھی دیکھا، سعودی میں بھی دیکھا، اور یہاں بھی یہ بڑے بڑے بینک جو ہیں یہ اسکالرشپ پہ انگلینڈ اور جرمنی اور امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ وہ سود والا مسئلہ ہمارے لیے ہے، لیکن ماحول پوری طرح سے الحمدللہ بنا ہوا ہے۔ آج یہاں دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ چاہے آپ کے لڑکے پڑھتے ہوں چاہے نہ پڑھتے ہوں، آپ یہاں آئے ہیں۔ کبھی کبھی رواج بن گیا آج کل دینی پروگراموں پہ بھی، اور بہت جگہ کئی جگہ میں تقریر کرنے گیا تو بیماری کی وجہ سے میں نے کہا چلتا ہوں، کہنے لگا ارے مولانا صاحب وہ بریانی، میں نے کہا بریانی کیا؟ کہنے لگے بریانی کا اعلان نہ کرو تو آتے نہیں لوگ دینی تقریر سننے کے لیے۔ اور آج بھی شاید جب سے بار بار کھانے کا اعلان ہو رہا ہے تو اسے تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابیہ کی روایت ہے، ان کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں تو جمعہ کے بعد ہم لوگوں کی دعوت کرتی تھیں۔ اس زمانے میں کتنی غربت تھی صحابہ کرام میں، اور دعوت میں کیا کھلاتی تھی وہ؟ پالک اور پنیر وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کرتے تھے کہ جلدی جمعہ آئے تو جلدی دعوت ملے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، الحمدللہ کھانا تو ہے سب کو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مدرسے سے مجھے بڑی ہمت افزائی مجھے ہوئی ہے کہ، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی یہ ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ یہ جو رزلٹ آپ نے دیکھا، جو پروڈکشن آپ نے دیکھا، جو پرفارمنس دیکھا آپ نے، اس میں ذمہ داران کا، اساتذہ کرام کا، والدین کا، ماں اور باپ دونوں۔ ماں کا رول زیادہ ہے۔ بچیوں نے اگرچہ باپ کے لیے نظم پڑھی، اماں کو بھول گئی، حالانکہ لڑکیاں عام طور سے اماں کا سائڈ لیتی ہیں۔ باپ یہاں بمبئی میں چاہے جلسہ ہو، چاہے پڑھائی ہو، چاہے انتقال ہو، جنازہ، باپ لوگ رات میں مل تو جائیں گے۔ اب رات میں جنازہ کر کے دیکھیے، بھیڑ رہتی ہے، دن میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہی حال یہاں پہ بھی ہے۔ تو باپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ ماں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ گاؤں کی عورتیں ابھی بھی وہی، اگر اتنا بیلنس بھرا لیا ہے تو اس کو ارے لا تیرے میں بتیا کلو بیلنس ابھی پڑا ہے، بات نہیں ہے کوئی، لیکن بیلنس پڑا اس کو ختم کرنا ہے، کل کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا الحمدللہ، اور میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھا کہ یہ مائیں اپنے بچوں کو اسکول لے جاتی ہیں، ان کا سب کچھ تیار کرتی ہیں، ٹفن اور سب کچھ تیار کرتی ہیں، پھر لانے کے لیے بھی جاتی ہیں، بیچ میں گھر کا سودا سلوک پلاتی ہیں۔ اور میں نے دیکھا باقاعدہ باپردہ عورتوں کو جو غریبی کی حالت میں وہ راشن کی دکان سے اپنے سر پہ راشن کی بوری لاد کے لاتی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کے شوہر جو ہے، ان کا جو باغ تھا، شروع میں جب حجاب کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو باغ سے وہ لکڑی وغیرہ کاٹ کے لاتی تھی، باغ کا کام بھی کرتی تھی حضرت ابوبکر کی صاحبزادی، اور وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بلکہ ایک بار آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے تشریف لا رہے تھے، کہا بیٹھ جاؤ تم، میں نیچے چلتا ہوں، تو انہوں نے گوارا نہیں کیا، کہا نہیں مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی آپ کے ساتھ۔ تو ہر وقت میں عورتوں نے وہ کام کیا ہے، اور مردوں کے یہ کمبینیشن ہی بہت ضروری ہوتا ہے، سمجھنا چاہیے۔ مرد کی ایک دن کی تجارت کا اگر نقصان ہو جائے، لیکن آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اس دن آپ کے سامنے اسکول سے خیر خیریت سے واپس آ جائے تو بہت بڑی کامیابی آپ کی۔ اس زمانے میں اتنی بھیڑ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھیڑ معمولی بھیڑ نہیں ہے، آپ بہت کچھ کام لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر اب بھی ہم لوگ سوتے رہے، اب بھی اختلافات میں پڑے رہے، تو پھر ہمارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور نام لیوا جب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا نام نہیں لے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے دعا کیا جائے۔ میں تو ہر تقریر پہ سب سے بڑی بات مجھے جو نظر آئی،
جو نمایاں چیز ہے کہ بچوں اور بچیوں نے قرآن کے تلفظ میں کوئی غلطی نہیں کی. وہ سود پہ جس بچی نے تقریر کیا تھا اس کے عمر سے بڑا تھا یہ موضوع, بہت کمپلیکیٹڈ موضوع ہے, اور اس میں لمبی لمبی آیت پڑھی, اس نے کوئی غلطی نہیں کی الحمدللہ نے. یہ کمال ہے. تو اساتذہ کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. کہ آج میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمارے روزانہ کانفرنس اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, اس میں بڑی پہلی صفوں کے علماء قرآن کی آیت غلط پڑھ جاتے ہیں. ریکارڈنگ موجود ہے, کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں کوئی غیبت کر رہا ہوں, میں صرف توجہ کی کمی ہے. جبکہ آج میں کوئی غلطی نہیں پکڑ سکا ان بچیوں کے بارے میں الحمدللہ, ان بچوں کے بارے میں. تو یہ بہت امید افزا ہے. تھوڑا سا ایسا ہے کہ دنیا میں پیسہ کچھ رکاوٹ نہیں بنتا ہے. آپ پیسہ کا اور انتظام کیجئے, اپنے جیب سے بھی نکالیے اور کیسے بھی انتظام کیجئے ہر طرح سے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, کئی پروجیکٹ ہیں, کئی اسکیمیں ہیں چل رہی ہیں الحمدللہ. میں خود علی گڑھ میں گیا تھا تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا لیکچر کے بعد کہ آپ اپنی بچیوں کے کاغذات بھیج دیجیے, ہم میڈیکل میں داخلہ کرائیں گے. ابھی علی گڑھ میں ایک کورس چل رہا ہے, برج کورس. برج مانے پل, جہاں عربی مدرسوں کی لڑکیاں جو پڑھ کے آتی ہیں یا لڑکے تو عربی پڑھ کے آتے ہیں, اب ان کو ڈاکٹر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, تو کیا کریں گے, وہ کیسے جائیں گے؟ ان کے لیے ڈاکٹر شاد صاحب ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں منکر حدیث بھی ہیں, وہ انہوں نے قائم کیا کورس برج کورس. اب وہ بچیاں اور بچے عربی مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہ برج کورس 2 سال کا کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ کسی بھی فیکلٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. یہ میرے سامنے کی بات ہے, میں دیکھ کے بھی آیا ہوں علی گڑھ میں الحمدللہ, اور جہاں ملیہ وغیرہ میں ہر جگہ کوشش ہو رہا ہے. مسئلہ صرف یہ پڑتا ہے کہ بچوں اور پہلے بچیوں کے بارے میں کچھ خطرات تھے اور ہیں اب بھی اور بڑھ بھی گئے ہیں, لیکن اب وہی خطرات بچوں میں بھی ہیں. کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی یا ضمانت نہیں ہے, صرف دعا کے علاوہ کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ سیکورٹی گارڈ بھی رکھ کے بھیجیں تب بھی بچی ہو یا بچہ ہو, ماں کے باپ کے بغل میں لیٹا ہوا نیٹ پہ جو بھی سیٹنگ کر لیتا ہے وہ آپ کو خبر نہیں ہو سکتی ہے. یہ حساس وقت ہے, بہت نازک وقت ہے, اور ایسے ہم کو اخبار پڑھنے سے, ہوٹل میں چائے پینے سے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اسی طرح سے بیدار رہنا پڑے گا جیسے ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو بیدار رہتا ہے. اگر ڈرائیور کی پلک معمولی سی جھپک گئی تو گیا کام سے, معمولی سی پلک جھپک گئی تو کام سے گیا. اب تو یہاں موبائل کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کام بہت اچھا تھا الحمدللہ, اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہر باپ یہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بچے کو کیا بنائے تو کیا جواب دوں گا. اور پھر اس کے بعد پوری قوم کا مسئلہ آتا ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, صلاحیت کی کمی نہیں ہے. آج کے موضوعات میں جو موضوعات گئے بہت اچھے رہے, لیکن تھوڑا سا بچکانہ موضوع بھی ہونا چاہیے تھا بچوں کی عمر کے حساب سے. سیرت النبی کے ٹاپکس ہوں, چمن اسلام کے ٹاپک ہوں, یا پبلک جو ٹاپکس ہے جیسے سوشل ورک کا ٹاپک ہے, فائر بریگیڈ کا ٹاپک ہے. آج فائر بریگیڈ والے پریشان ہو رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں یا بڑے بڑے محلوں میں ان کی گاڑیاں نہیں پہنچ رہی ہیں, تو وہ اسکاؤٹ تیار کر رہے ہیں. اسکاؤٹ وہ سعودی عربیہ میں مینا اور عرفات میں پورے حج کو کنٹرول کرتے ہیں. اسکاؤٹ جو 14-15 سال کی اسکول کے بچے ہوتے ہیں. ایسے یہاں پہ فائر بریگیڈ والے وہ سائیکلوں پہ بچوں کو بھیج رہے ہیں, وہ مسالہ دے کر کے جاؤ آگ بجھاؤ. اور میں تو اپنے یہاں جب آخری جلسہ کیا تھا میں نے بحیثیت ناظم, اس میں نے کہا تھا کہ میں تو اپنے بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو قبر کھودنے کی بھی ٹریننگ دوں گا. حقیقی زندگی سے جڑیں, انہیں کہ کرتا پاجامہ پریس کیے, ٹوپی لگائے اور شین قاف پہ با ادب با ملازہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بالکل خلاف ہے, بالکل خلاف. اسی لیے کامیابی ہم سے بہت دور بنی ہوئی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا ایک بار اور اپنے ذمہ داران سے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. کہاں سے کہوں گا, آپ ہی لوگوں کے درمیان پلا بڑا ہوں. میں تو دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کا گاؤں کا بھی مدرسہ چل رہا ہے, پرسا وغیرہ کا, ہر جگہ کا الحمدللہ. اور ان لوگوں نے, یہ لوگ وہاں کے علاقوں کے مدرسوں کو بھی چندہ دیتے ہیں, اپنا بھی مدرسہ چلا رہے ہیں الحمدللہ. ان لوگوں کے یہاں پڑے ہوئے کئی لوگ اس وقت دنیا میں ایسی سی تقریر کرتے ہیں. میں نے بلایا تھا مولانا عمر اصلاحی صاحب کو, جو پرسا میں رہ کے ایک گھر میں کھانا کھاتے تھے, پڑھتے تھے. غریبی کے زمانے میں چاہے کودو کھایا ہو چاہے بھجیا چاول کھایا ہو, لیکن آج وہ علمی شان ان کی ہے. ہمارے اقرارہ والے جلدی کسی کو اوکے نہیں کرتے, لیکن ان کی تقریر کو اوکے کہا الحمدللہ. ایسی صلاحیت لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو ہمارے پاس صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. نام نہیں آتا ہمارے لوگوں کا, ورنہ کوئی گوگل کا 1 کروڑ کا پیکج پا رہا ہے, کوئی 2 کروڑ کا پیکج پا رہا ہے. بہت سے عربی دان بھی, ابھی ہمارے لڑکے نے خود میں یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ والے آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا, علی گڑھ میں پرشین لینگویج لیا. پرشین لینگویج کون پڑھتا ہے آج کل؟ فارسی زبان کون پڑھتا ہے؟ پڑھو فارسی بیچو تیل, پہلے ہی تھا نا. لیکن اس کی بدولت اس کو گوگل میں کام مل گیا ٹرانسلیٹر کا.
تو آپشن بہت ہے اچھا الحمدللہ. اور پھر اس نے کئی لڑکوں کا ایڈمیشن کرا ہے اور ساتھ ساتھ علی گڑھ حیدرآباد میں بیٹھا ہوا وہ گاؤں کے پورے علاقے کا جمعہ کا خطبہ بھی ارینج کرتا ہے الحمدللہ. تو آپ مایوس مت ہوں, تھوڑی سی ہمت کریں, تسلسل کنٹینیو. آپ کا بچہ 6 میں پڑھ کے بچی نکل رہی ہے, آگے کیا کرنا ہے آپ مولوی صاحب سے مشورہ کیجئے, کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کیجئے, ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیجئے, ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہیں اور ہم صحیح طریقے سے سلامت کے ساتھ کیسے پڑھا سکتے ہیں. یہ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں. خالی موبائل پہ یا خالی غیبت میں ہم لوگ نہ لگے رہیں, بلکہ کچھ تعمیری کام کریں. ٹائم ٹیبل بنانے کی, مجھے آج عصر کے بعد فلاں صاحب سے ملنا ہے کہ میں اپنے بچے کے فیوچر کے لیے کیا کروں. اس دن کام چھوڑ دیجئے, کھانا چھوڑ دیجئے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیجئے آپ, لیکن اپنے بچے کو فیس دے کے پڑھائیے, کیسے بھی پڑھائیے. آج میں دیکھتا ہوں اپنے گاؤں میں لوگ جو ہے, میں ختم کر رہا ہوں, لوگ جو ہے ہمارے عربی مدرسے میں پڑھنے کے لیے ان کے پاس 60-70 روپیہ فیس نہیں ہے. میں نے 82 لڑکوں کا معاف کرا ہے کہ چلو ہم لوگ بمبئی سے چندہ لاتے ہیں. تو غریب عورتیں ہم سے کہنے لگی مولوی صاحب نکال دین, ہم کہتے نکالو مت, پڑھاؤ, فیس معاف کرا دیتے ہیں. اور وہی گھر کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں جائیں گے تو ان کے پاس ڈریس کا بھی پیسہ ہے, ان کے پاس ٹفن کا بھی پیسہ ہے, ان کے پاس بس کے کرائے کا بھی پیسہ ہے, اور ان کے پاس پکنک کا بھی پیسہ ہے. یہ ذہنیت ہماری ایسی بدل گئی ہے. اور وہ ٹھیک ہے آپ کو 4-5 اولاد دی اللہ تعالیٰ نے, تو عربی بھی پڑھائیے اور انگریزی بھی پڑھائیے. لیکن یہ جو سسٹم اس وقت چل گیا ہے کہ چاہے عربی کا کورس کر لیجیے, اس کے بعد انگریزی پڑھائیے. بمبئی میں کئی علماء ایسے ہیں جو تراویح پڑھا رہے ہیں, جو اس وقت انجینئر کورس کر رہے ہیں, لیکن انہیں قرآن یاد کیا ہوا اور رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور بہت سی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے کام اور کر سکتے ہیں, کوئی کام اس بات نہیں. اور جہاں تک دوسری بات ہے سیاست کی لوگ بات کرتے ہیں, اور سیاست عملی ظاہری طور پر کچھ ہے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے مئو آدم کے ایک لڑکے نے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا, تو بعد میں پوچھا رزلٹ کے بارے میں کہ پوچھ لوں, مایوسی کا شکار تو رہتے ہیں, ڈرے رہتے ہیں. تو اس نے بتایا آفیسر نے کہ کوئی انصاری صاحب کوئی پاس ہوئی ہے, بہت بڑا کمپٹیشن, کوئی انصاری صاحب پاس ہوئی ہے. تو اونچے لیول پہ اتنا فراڈ نہیں ہوتا, نیچے تھوڑا سا یہ لوگ وقتی طور پر غصہ دکھا دیتے ہیں. اس کا جواب ہمارے پاس سیرت النبی میں موجود ہے, اس کو لائیں گے ہم تو انشاءاللہ خود ہی یہ صحیح ہو جائیں گے. اور کوئی علاج نہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس پالیش نہیں, ہمارے پاس عہدے ہیں, ہمارے پاس IAS افسران ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کب آئے گا. اس وقت صرف اور صرف دعا. اس لیے میں ماؤں سے کہوں گا کہ آج سے ایک کاپی چیک کریں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی, میری لڑکی کیا پڑھ رہی ہے. اور جو بچیوں نے الوداعی نظم پڑھا اس سے میں متفق نہیں ہوں, اس پہ میں راضی نہیں ہوں جو الوداعی نظم پڑھا. ابھی تو آ رہا ہے فیلڈ ورک میں آپ کی کمپنی ہونے کا. ابھی بہت سے لوگ کنسلٹیشن سے مشورہ لیتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آفس کھولے میں مشورہ دینے کے لیے. آپ ایک دکان چلا رہے ہیں, ایک پروگرامر کے دوتے ہیں کہ 1000 روپے لے گا, مجھے بتاؤ میرا یہ بزنس کامیاب ہوگا کہ نہیں کامیاب ہوگا. آپ علم کے لیے کیوں نہیں مشورہ لیتے, آپ کیوں نہیں پلاننگ کرتے. اتنے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں, مدینہ کے فارغ, مکہ کے فارغ, ازہر کے فارغ, خود پرانے علماء اپنے یہاں کے, یا ماسٹر یا انگریزی یا ڈاکٹر, سب سے مشورے لیجیے. ہر سائٹ کو چیک کیجیے, ہر پوائنٹ کو چیک کیجیے اور ٹک مارتے چلے جائیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللحفان میں 16 قاعدہ لکھا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ 16 اسٹیپ اٹھانا چاہیے, چاہے وہ 100% اللہ کے لیے ہو, تب بھی یہ 16 اسٹیپ اٹھانا چاہیے, تب وہ کوئی کام شروع کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو بیٹھے ہیں چائے پہ, یار وہ شٹر بند ہے, دیکھو تو شٹر بند ہے, کوئی پروگرام نہیں تھا پہلے, شٹر بند ہے, دیکھو تو دکان خالی ہے, چلو کل ڈال دیتے ہیں مال, اس میں کیا ہے. یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ ہر طرح سے اس کی اسٹڈی کیجئے, چاہے علم ہو, چاہے لڑکی لڑکا کی شادی ہو, چاہے کھانا ہو, چاہے جو ہو. بہت کچھ میرے پاس کہنے کے تھا اور ہمارے بھائیوں نے کہا بھی, الحمدللہ اللہ کو جزائے خیر دے. لیکن بات گزارش ہی کہوں گا کہ آپ سے جو ان بچیوں نے اور بچوں نے ہم کو آئینہ دکھایا ہے, ان بچوں اور بچیوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں تقریر کر کے ہم کو آئینہ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہمارے بارے میں تو کیا جواب دیں. ایسے حضرت عمر کے پاس ایک شکایت لے کے لڑکا آیا تھا, کہا میرے باپ نے میری صحیح تربیت نہیں کی, تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ. اس لیے اس مدرسہ کو یا کسی بھی مدرسے کو معمولی مت سمجھیے, اور ایک اسٹیج ایسا آ جائے کہ آپ مشورہ کیجئے اور اس کے بعد بچوں کو انگریزی سائڈ میں ڈالیے, ڈاکٹری سائڈ میں ڈالیے. اگر انشاءاللہ ان کی بنیاد آپ صحیح بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, دعا سے, بار بار جیسے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ دعا کیا کرتے تھے, انبیاء کرام دعا کرتے تھے اپنے اولاد کے لیے, اپنے لڑکوں لڑکیوں کے لیے, ایسے دعا کیجیے, اٹھیے, تہجد پڑھیے. سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے, ایک بار نماز پڑھے تھے, اپنے بیٹے کو کہا بیٹے میں تمہارے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, مطلب تمہاری کامیابی کے لیے, تمہارے فیوچر کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوں میں.
آپ آئیے تو اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا اور بچوں کا کمبینیشن انشاءاللہ ہو جائے گا تو کامیابی آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی عطا کر دے ہم لوگوں کو, نیتا گیری سے ہم لوگوں کو بچائے. نیتا گیری کا مطلب یہ نہیں کہ سوشل ورک نہ کریں. میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے بچے کوئی سوشل ورک پہ بھی کام, کوئی ٹاپک لے کریں کہ پبلک میں رہنے میں ہم کو کیا کیا کام ہم لوگ کر سکتے ہیں. بہت دنیا میں اس وقت اس کا بھی بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور بہت کام ہو رہے ہیں, جیسا کہ ہمارے نیتا جی نے بھی بتایا بھی تھا اور جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اب ڈاکٹر صاحب کے آئیڈیا کے مطابق اتنی اسکیمیں ہمارے پاس رکھی ہیں, اب اس کو ہم لوگ نہ فائدہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. اس لیے خالی ہم کو موبائل پہ 24 گھنٹہ ادھر ادھر نہیں کرنا کہ ان کو مس کال, ان کو مس کال, ان کو واٹس ایپ, ان کو واٹس ایپ. یہ سب تو جن لوگوں نے بتایا تھا وہ لوگ تو بہت آگے ہیں, وہ لوگ تو بہت آگے ہیں اور ہم لوگ اس کے ایک سائڈ والے کھیل میں الجھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے کتنی نسلیں خراب ہو رہی ہیں, کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں, کتنے ماں باپ سوسائڈ کر رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. مس یوز, ایک مس کال آ گیا, آج ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں میں اتنی تربیت نہیں ہے کہ ایک مس کال آ گیا, ایک غیر مذہب والا, ایک غیر مذہب والی, اور اس سے رابطہ ہو گیا اور ہماری شادی ہو گئی. ماں باپ تو خودکشی کر لیتے ہیں اگر غیرت مند ہے تو, اور بہت سے ماں باپ ہوا دیتے ہیں, بہت سے ماں باپ ہوا دیتے ہیں کہ یار ہاں پیسہ والا ہے اس کو ٹاک میں رکھو اس کو وغیرہ وغیرہ. تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے, بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اندر ہمت دے. یہ بہت سے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو یہاں رہتے ہوئے اپنے گاؤں کے مدرسے کو پورا ہولڈ کر رہے ہیں, اپنے گاؤں کے پورے مدرسے کو ہولڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم یہاں کا جو ٹیکنالوجی ہے یہ ٹرانسفر ہو دیہاتوں میں بھی. خالی وہاں جا کے جلسہ کرنا اور رات رات بھر تقریر کرنا اور فجر کے پہلے تقریر بند کرنا اور اس سے پہلے آدھی پبلک نیند میں, تو کون سنتا ہے آپ کی تقریر. وہ تقریر وغیرہ کا ہمارے انٹر کانٹیننٹل کے علاوہ کہیں سسٹم نہیں ہے تقریر کا. کوئی بھی آپ یورپ میں تو چھوڑ دیجئے, سعودیہ اور دبئی کی بات کر رہا ہوں, کمپیوٹر سے آپ کی چیئر الاٹ ہو جائے گی. کمپیوٹر سے آپ جا کے چیئر پہ بیٹھیں گے, ایسے ٹیبل رکھا رہے گا اور جو اسپیکر ہے, جو لیکچرر ہے, اس کی تقریر پرنٹڈ آپ کے پاس رہے گی. آپ اپنا ریویو لکھ کے رکھیں, آپ ریویو کمنٹ اس پہ لکھ کے رکھیے اور اسٹیج پہ پیش کیجیے, اس کا جواب بھی دے گا آپ کو. تو وہ سسٹم سے جب کام ہوتا ہے تو آج ہم کہنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ خود سعودیہ میں منتھلی 1000 مسلمان ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مبلغ, ہمارے مولوی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جیلوں میں جا کر کے کام کر رہے ہیں, خود یہاں کے بھی اور افریقہ کے ہر جگہ کے بھی. تو اسلام ہمیں مایوسی سے روکتا ہے انشاءاللہ, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ہمت دے. تھوڑا سا اساتذہ کا مسئلہ آ جاتا ہے, اساتذہ چاہے عربی سائڈ کے ہوں چاہے انگریزی سائڈ کے ہوں, سب کے کرائسس چل رہے ہیں, آپ پیپر میں دیکھ رہے ہیں, چاہے انگریزی سائڈ کے ہوں چاہے عربی سائڈ کے ہوں, سب کی پریشانی اپنی جگہ پہ ہیں. عربوں میں ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ اساتذہ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کو ایئر لائن میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, ابھی سعودیہ میں ان کو سپر مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور استاد ہمارے بیٹے کا استاد, پڑوس کے ایک جنرل صاحب تھے پڑوسی ملک کے, وہ محفل میں بیٹھے تھے, فوجی جنرل کمانڈر ان چیف, سب لوگ آئے تو بیٹھے اپنی کرسی پہ سلام دعا. جب ان کے لڑکے کا استاد ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا یہ میرے بیٹے کا استاد. استاد کی عزت کیجئے, انشاءاللہ وہ بھی عزت دیں گے آپ کو. اور تھوڑے موٹے چھوٹے بہت اختلافات ہوں اس کو نظر انداز کیجیے, یہ سمجھ لیجیے کہ شیطان ہم لوگوں میں جدائی کرانا چاہتا ہے. تو مقصد سامنے رکھیے, اس کو اپنی جیسے بریکنگ نیوز آتی ہے ٹی وی پہ, جیسے بریکنگ نیوز چھپتی ہے ٹی وی پہ, ایسی اس کو بریکنگ نیوز کی طرح سے لائٹ اس میں لگا کے رکھیے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے, کل مجھے یہ کام کرنا ہے. تب انشاءاللہ اچیومنٹ تب ہوگی انشاءاللہ. پروجیکٹ کے ساتھ چلیں گے, نقشے کے ساتھ چلیں گے. ایک ایک سیکنڈ ہمارے اسلام نے ترتیب دیا ہے کہ اس سے پہلے اس کو غنی بن جانو, اس سے پہلے اس کو غنی بن جانو, اس سے پہلے یہ کام کر لو. تو پورا نقشہ ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے. دنیا ہم سے سیکھ رہی ہے اور ہم دنیا کے سامنے سوتے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں اور خلوص عطا فرمائے, ان لوگوں کی محبت کو قبول فرمائے. ان لوگوں کی جو محبت ہے, چاہے ذمہ داروں نہ ہو, چاہے اساتذہ, چاہے والدین, پیرنٹس, ان کی محبت کو صدقہ جاریہ بنائے. اور ایک لڑکا ایک لڑکی ایسی تیار ہو جائے جو ہمارے معاشرے میں سوشل ورک کرے, ہمارے معاشرے میں امن و سکون اور پیس کو بڑھانے میں مدد دے. کوئی گالی دے تو وہ چپ رہے کہ نہیں, میں مسلمان ہوں, میں گالی نہیں دے سکتا, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارے مدرسوں کی تعلیم ہونی چاہیے, یہ ہمارے اسکولوں کی تعلیم ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. شیخ نے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں کی ہیں. میں شیخ کی تقریر کا خلاصہ 2 منٹ میں کر دے رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور اللہ فرماتا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ
الامام راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. اور شاعر نے کہا تھا کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجہ میں شمشیر جہانداری. یہ تھے فضیلت الشیخ سید اختر مدنی حفظہ اللہ، جو بہت ہی دور سے ہمارے درمیان ہماری محبتوں کی خاطر تشریف لائے تھے. میں شیخ کا اپنی طرف سے، اپنے تمام اساتذہ اور ذمہ داروں کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور ممنون و مشکور ہوں. اس کے بعد میں اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اور تمام مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے جو ہمارے درمیان دور دراز علاقے سے تشریف لائے ہیں، میں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ مظہر حسین اثری حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں اور مہمانوں کا استقبال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ابھی تک آپ حضرات ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کے تاثرات اور بہت ساری باتوں سے آپ لوگ محظوظ ہو رہے تھے. ہم انشاءاللہ العزیز اپنے تمام مہمانوں کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اپنے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب کیونکہ ٹائم بھی بہت کافی ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کر دیا جائے گلدستہ دے کر. تو میں اس بزم کے صدر جناب سید اختر مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور ہمارے مربی بھی ہیں، میں ان کا استقبال کرنے کے لیے میں والد محترم الحاج عبدالوہاب صاحب اور اس مدرسے کے صدر عزیز الدین صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے آئے ہوئے مہمان کو گلدستہ دے کر ان کا سواگت کریں. گھر والے مہمان ہوتے ہیں کون احسان کے والا بورڈ کا بورڈ کا وائر نکالو. نکالو نا بھائی، نکال دو. ہاں نکال دو، نکال دو آرام سے، آرام سے لگا دو، لگا دو والے جائے گا. ہو گیا. اس کے بعد میں اپنے آئے ہوئے مہمان یہ نکالو یار بھائی. ڈاکٹر علی صاحب، جو کٹھار جن شکتی پارٹی کے امبرناتھ کے ادھیکش ہیں، میں ان کا سواگت کرنے کے لیے میں الحاج عبدالستار صاحب اور اپنے اس اسکول کے ناظم اعلیٰ جناب بشیر احمد صاحب چاچا سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور گلدستہ دے کر اپنے مہمان کا سواگت کریں اور تھوڑا فاسٹ کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلانا ہے، اس میں ٹائم بہت ویسٹ جائے گا. اس کے بعد میں اپنے آئے ہوئے مہمان جو الہاس نگر مسلم سماج کے کانگریس پارٹی کی طرف سے ادھیکش ہیں احمد بھائی،
میں ان کا سواگت کرنے کے لیے اپنے اسکول کے نائب صدر مولانا محمد زمان صاحب چالو نا اور مقبول ماما سے بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے آئے ہوئے مہمان کو گلدستہ دے کر سواگت کریں. اس کے بعد میں اپنے مہمان آئے ہوئے جناب کمال الدین سنابری حفظ اللہ کا سواگت کرنے کے لیے میں مزمل حسین اور عبدالحی چاچا کو بہت ہی احترام کے ساتھ آواز دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے آئے ہوئے مہمان کو گلدستہ دے کر سواگت کریں. بیٹا ہے اس کے بعد میں اپنے آئے ہوئے مہمان شیخ سید اختر فیضی حفظ اللہ کا سواگت کرنے کے لیے میں ریس بھائی اور نیاز بھائی کو بہت ہی احترام کے ساتھ آواز دوں گا کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے آئے ہوئے مہمان کو گلدستہ دے کر ان کا سواگت کریں. محترم بھائی اور بزرگوں، ابھی یہ پروگرام ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بچوں نے جو تقریریں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے رزلٹ کا انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی. اس لیے آپ تمام اخوان سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں اور بچے جو تقریریں پیش کیے ہیں ان کے رزلٹ سن کر کے جائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے بیچ دور دراز سے تشریف لائے بھیمنڈی شہر سے مولانا شفیق صاحب حفظ اللہ، ان کا میں سواگت کرنے کے لیے الحاظ صاحب اللہ صاحب کو اور نظیر چاچا کو بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گلدستہ دے کر اپنے مہمان کا سواگت کریں. اور جلدی کیجیے. بیٹا ہے سارے بہت محترم حضرات، میں آپ حضرات کو بتاتے چلوں کہ ہمارے بیچ آپ کا محمدی صاحب جو تشریف فرما ہے وہ ہمارے ہم سفر، ہم خیال اور ہم ساتھی بھی ہیں اور میں کوئی بھی مشورہ شیخ سے برابر لیتے رہتا ہوں اور شیخ محترم ہمیں بہت ہی بہترین مشوروں سے نوازتے ہیں. میں ان کا اس کے لیے شکر گزار ہوں. میں شیخ محترم کا استقبال کرنے کے لیے میں محمد سعید صاحب کو آپ کو احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور گلدستہ دے کر اپنے آئے ہوئے مہمان کا سواگت کریں. محمد سعید اور عبد المعید صاحب. عبد المعید اس کے بعد میں شیخ عبدالعلی فیضی حفظ اللہ کا سواگت کرنے کے لیے حفظ اللہ بھائی کو بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے آئے ہوئے مہمان کو گلدستہ دے کر سواگت کریں. شیخ عبدالعلی فیضی حفظ اللہ. میں
बताते चलूं कि ये जो ट्रॉफी दिख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मोहल्ले के अंदर रहमानिया एवं एक कमेटी है, उन बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके इस ट्रॉफी का इंतजाम किया है। तो उन सभी बच्चों को मैं बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं, और आफ्ताब मोहम्मदी साहब की पूरी टीम है, मैं उनके पूरी टीम से गुजारिश करूंगा कि रहमानिया एवं कमेटी आफ्ताब मोहम्मदी साहब की टीम की पूरी टीम की स्वागत करेगी। इसलिए मैं रहमानिया एवं कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और आफ्ताब मोहम्मदी साहब की पूरी टीम का स्वागत करें। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसके लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें और आपको भी परेशानियां आने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा कुल नासिब नहीं चाहा। इसलिए मैं रहमानिया एवं कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि सब तशरीफ लाएं और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं हमारे बीच तानाजी नगर से तशरीफ लाए इमाम खतीब हाफिज शहनाज साहब को मैं बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, और हमारे सयाद भाई हमारे बीच तशरीफ फरमा और हमारे नसीब चाचा साहब, हम आप दोनों जरा से बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि अपने आए हुए मेहमान जो तानाजी नगर के इमाम खतीब हैं उसको आकर आपकी व्यवस्था लेकर स्वागत करें। सयाद भाई इसके बाद अपने मेहमान इजहार भाई जो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआ मेहनत को कबूल फरमाए, उन्होंने जो दिन से हमारे बच्चों की तालीम की है उनका भी मैं चाहता हूँ कि स्वागत कर दिया जाए। मैं इजहार भाई का स्वागत करने के लिए अजहर भाई को और हाफिज रसूलुल्लाह साहब को बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने आए हुए मेहमान को गुलदस्ता देकर स्वागत करें। अभी आप लोग जाइए नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो इन नौनिहाल बच्चों की ज़बानी सुनी है उसका सिला किसको जाता है, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। मेरे मोहतरम भाइयों व अजीज साथियों, जैसा कि अभी सभी मेहमानान ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि इन बच्चों ने जो बोला हकीकत में ज़बान उनकी है लेकिन मेहनत इन असातिज़े कराम की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने इन बच्चों की हौसला अफजाई की है, इसी तरीके से हमारे इन असातिज़े कराम की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और हम जैसा कि हमने मदरसे की तरफ से तमाम असातिज़े कराम के बच्चों की हौसला अफजाई की है, इसी तरीके से हम तमाम असातिज़ा के लिए 10,000 रुपये का ऐलान करते हैं, और मैं अपनी तरफ से इन असातिज़ा के लिए 2,000 का ऐलान करता हूँ। और बाकी आप सभी हजरात से मैं बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि आप हजरात इनको अपने असातिज़ा की हौसला अफजाई करें। और हमारे बीच एक मेहमान जो हमारे बहुत ही दिल अजीज हैं, मैंने अभी उनका चेहरा देखा, वो हमारे रिश्ते में खालू हैं,
इनामुल्लाह साहब, मैं बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मैं उनका इस्तेमाल करने के लिए मैं अजीजुद्दीन से बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि मैंने अभी तक चेहरा देखा नहीं, मैं समझा हमारे खालू साहब कहीं तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं हमारी मोहब्बत में, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। शमीम भाई जो मेरा छोटा भाई है, उनकी तरफ से तमाम असातिज़ा के लिए 2000 का इनाम आया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं आप हजरात को एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे उल्लासनगर में सबसे जूने असातिज़ा में से जिनका शुमार होता है, सबसे यानी लगभग तकरीबन मैंने पूछा तो 30 साल से जो इस उल्लासनगर के अंदर तालीम का दर्स का दे रहे हैं, उनका नाम है फजीलतुल शेख शमशाद अहमद सिराजी हफिजुल्लाह। मैं उनका गुलदस्ता देकर स्वागत मैं खुद करना चाहता हूं कि जो मोहतरम इतने दिनों से, और वो भी एक ही स्कूल में, काबिल तारीफ बात है, मैं उस बात के लिए गुलदस्ता देकर उनका इस्तेमाल करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि शेख मोहतरम ने ये ऐलान किया कि मदरसे की तरफ से असातिज़े किराम के लिए 10,000 रुपया और अपनी तरफ से उन्होंने 2,000 रुपये का तमाम असातिज़े किराम के लिए देने का ऐलान किया है। अब इसके साथ साथ क्योंकि टाइम बहुत काफी हो चुका है, मैं अपनी कमेटी से गुजारिश करूंगा कि आप एक साथ अपने तमाम असातिज़े किराम का इस्तेमाल कर दें। मैं अपनी कमेटी के तमाम कमेटी मेंबरान से अपील करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने असातिज़े किराम का इस्तेमाल कर दें। और बशीर चाचा की तरफ से असातिज़ा के लिए 2000 रुपये का ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, जो भी हज़रात हमारे इन असातिज़ा के लिए देना चाहते हैं, दिल खोल कर दीजिए, ये वक्त है। आप अगर अपने इन बच्चों के तालीम देने वाले के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे? होटलों में खर्च करेंगे, जहां रिया महमूद की बात होगी वहां खर्च करेंगे। लेकिन जो असातिज़ा आपके बच्चों को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, उन पे आप खर्च नहीं करेंगे। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे जिम्मेदारान और सरपरस्त हज़रात बैठे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सही मोहम्मद सही साहब की तरफ से 1000 रुपये का ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात बढ़ जाकर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आपने कल से जो बच्चों के ये प्रोग्राम सुने हैं, हकीकत यह है कि उसमें उन बच्चों के आवाज होते हैं, लेकिन असातिज़ा के वो काम होते हैं। मैं तमाम कमेटी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और खर्च इस्तेमाल करते हैं अपने असातिज़ा का। हाफिज रसूलुल्लाह साहब जो नेवाली पे रहते हैं, उनकी अहलिया की तरफ से तमाम बच्चों के लिए 1600 रुपया और तमाम असातिज़ा के लिए 1400 रुपया हदिया उन्होंने पेश किया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। शर्म की बात है, औरतें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हमारे भाई एकदम बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। हमारे न्याज भाई की तरफ से 2000 रुपया असातिज़ा के लिए, बहुत ही शुक्रिया की बात है। जज़ाकल्लाहु खैर। अमानुल्लाह अर्शी साहब के तरफ से असातिज़ा के लिए 1000 और दो साहब ने 500 रुपये का तोहफा दिया हमारे असातिज़ा के लिए, और ये खुशी की बात है। भाई जाइए आप लोग। देखिए, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि 7 असातिज़े किराम तालीम बच्चों को दे रहे हैं, और हमारे यहाँ एक मौजिज़ के हैसियत से रहते हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन मौजिज़ साहब के लिए भी मैं मदरसे की तरफ से 1000 रुपये का ऐलान करता हूँ
कि मौजिन साहब को भी मदरसे की तरफ से इंशाअल्लाह 1000 रुपया दिया जाएगा। दो भाई जिन हजरात को असातिज़ा के हौसला अफजाई करना है वो देते रहे। अब मैं सलमान भाई जो काम करते हैं, बेचारे नौकरी करते हैं, उन्होंने 1000 रुपये का हदिया पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। और उनके 1000 मैं 1 लाख के बराबर समझता हूँ कि जो आदमी 15,000 16,000 पे नौकरी करता हो, अगर वो 1000 रुपया असातिज़ा के लिए देता है तो ये बहुत खुशी की बात है। अब मैं आप हजरात के सामने जो अभी आप तक 2 दिनों से जो आपने बच्चों का प्रोग्राम सुना है उसके ताल्लुक उसका नताइज पेश करना चाहता हूँ। देखिए, कल का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें तकरीबन 7 बच्चों ने पोजीशन हासिल की है। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन में 3 बच्चों ने हासिल की है 93 नंबर। जो दर्जा 1 से लेकर दर्जा 3 तक के बच्चों का मुकाबला था, उन बच्चों में 7 बच्चों ने पोजीशन हासिल की है और तीसरी पोजीशन में 3 बच्चों ने हासिल की है। तीनों बच्चों का मैं नाम लेना चाहता हूं और ट्रॉफी है, उसके साथ साथ मदरसे की तरफ से बच्चों को लिफाफा दिया जाएगा। और मैं अपने मेहमानों से मैं चाहूंगा उसका किया जाए। दर्जा पहली ग्रुप अली में पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में रिजवान नजीर अहमद, अब्दुल हफीज अब्दुल सलाम, शाहिद कलामुद्दीन। 3 बच्चे। अब्दुल हई चाचा की तरफ से असातिज़ा के लिए 2000 रुपया, रिजवान नजीर अहमद, अब्दुल हफीज अब्दुल सलाम, शाहिद कलामुद्दीन, शाहिदा कलामुद्दीन। 93 नंबर इन बच्चों ने हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि अपने कमेटी से एक बशीर चाचा से दिला दीजिए, जमर साहब से। तो ट्राफी भाई तो एक देकर फोटो ले लेना। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं जैद अजहर हुसैन, अस्मा महाराला, नुजहत कलामुद्दीन। तीनों बच्चों से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और ट्रॉफी लें और अपना लिफाफा लें। जैद अजहर हुसैन, अस्मा महाराला, नुजहत कलामुद्दीन। मैं आपका भाई से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इन बच्चों को मोहतरम भाइयों, ग्रुप अलीफ में पहली पोजीशन हासिल करने वाली एक बच्ची है, नाम है नाज़मीन फिरोज आलम। टाइम ज्यादा हो चुका है, इसके लिए मैं ज्यादा तरतीब नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हो जाए। मैं आज अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इस बच्ची को ट्रॉफी और स्कूल का लिफाफा देकर दें। हमारे अब्दुल सत्तार साहब। अब ग्रुप ए का बात है, बस इसमें 3
खाली है। ग्रुप बे में जो दर्जा 4 से लेकर दर्जा 6 तक के बच्चे शामिल थे। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले के बच्चे का नाम है सैफ वसीउल्लाह, जिन्होंने 96.5 नंबर हासिल किए। 96.5 नंबर आए। और मौलाना शफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि मौसूल तशरीफ लाएं और बच्चे को इनाम दिखाइए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा है मोहम्मद वसीम अब्दुल लतीफ। मैं इस बच्चे से गुजारिश करूंगा कि बच्चा तशरीफ लाए और मैं अपने मेहमान जनाब मौलाना कमालुद्दीन सनावली हफिजुल्लाह से बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप लेकर खाना खा के जाइए। शेख घर है दो ढाई के सुबह चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। माजरत चाहता हूँ। गुरु इस बच्चे ने 98 नंबर हासिल किए। और ग्रुप बे में पहली पोजीशन लाने वाली 2 बच्चियां हैं। एक है शहरीला मोहम्मद सईद, एक है रफाना यास्मीन अफरोज आलम। वाकई इन दोनों बच्चों ने हक अदा कर दिया है। अल्लाह इनको और मजीद तरक्की दे, क्योंकि जब बच्ची तकरीर कर रही थी तो आंखों से आंसू आ रहे थे पर्दे के ताल्लुक से। इसलिए मैं इन दोनों बच्चियों से बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ और अपने इस बज़्म के सदर मौलाना मोहम्मद सईद साहब से बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इन दोनों बच्चियों को उनका लिफाफा और तराफी देकर। इसके बाद प्रोग्राम के ऐलान का मौलाना जमा साहब की तरफ से असातिज़ा के लिए 1000 रुपया आया है। मैं जो भी हजरात दिए हैं तो ठीक है, जो बोल दिए हैं उनसे गुजारिश है तो बराए मेहरबानी पैसा पहुंचा देंगे। और जो भी असातिज़ा को देना चाहते हैं दे सकते हैं, अभी आज दें कल दें दीजिए, लेकिन आप लोग अपने असातिज़ा की हौसला अफजाई कीजिए। और इसके साथ साथ बस का ऐलान करता हूँ और मैं अपने असातिज़ा से कहता हूँ कि जो